کیا دمشق اور اسلام آباد کے درمیان دہائیوں سے جمی ہوئی برف واقعی پگھلنے لگی ہے؟ 19 سال بعد شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کا اسلام آباد آنا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب مشرق وسطیٰ ایک بار پھر شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے۔ ایک طرف پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مکہ دفاعی معاہدہ سامنے آ چکا ہے، اور دوسری طرف شام اپنی نئی شناخت، اپنی خود مختاری اور اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ الشیبانی کا اسلام آباد آنا محض ایک سفارتی دورہ ہے یا پھر دمشق اور اسلام آباد کے درمیان ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے؟ آئیے مل کر اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، شام کو سمجھنے کے لیے صرف آج کی سرخیاں دیکھنا کافی نہیں ہوگا۔ یہ وہ ملک ہے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں میں جنگ، خانہ جنگی، تباہی، نقل مکانی اور بے شمار انسانی المیوں کا سامنا کیا ہے۔ لاکھوں خاندان بکھرے، شہر اجڑے، معیشت تباہ ہوئی، اور ایک پوری نسل نے معمول کی زندگی کی بجائے جنگ کا منظر دیکھا، ہیجان دیکھا، اجڑتے مرتے لوگ دیکھے۔ لیکن آج دمشق کی ترجیح بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شام کے نئے صدر احمد الشرع کی قیادت میں نئے شام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا شام جو دوبارہ تعمیر ہو، دنیا سے تعلقات بحال ہوں، اپنی معیشت کھولے اور سب سے بڑھ کر اپنی عوام کو ایک محفوظ اور پرامن زندگی دے۔ احمد الشرع نے حالیہ بیانات میں شام کی خارجہ پالیسی کے بنیادی نکات میں تعمیر نو، استحکام اور متوازن علاقائی و عالمی تعلقات کو نمایاں کیا ہے۔ اور شاید اسی نئی سوچ کو ایک جملے میں یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ شامی عوام اب مزید جنگ نہیں بلکہ وہ زندگی چاہتے ہیں، وہ جینا چاہتے ہیں۔ ذرا ایک عام شامی خاندان کے بارے میں سوچئے، ایک ایسا باپ جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے خوف کے بغیر اسکول جائیں، ایک ایسی ماں جو چاہتی ہے کہ رات کو بم دھماکوں کی آواز کی بجائے بچوں کی ہنسی سنائی دے، اور ایک بچہ جس کے لیے آزادی کا مطلب شاید صرف یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے باہر سکون سے کھیل سکے۔ احمد الشرع کے نئے شام کا اصل امتحان یہی ہے کہ وہ ان کی امیدوں پر پورا اتر سکے۔ اقتدار حاصل کرنا ایک مرحلہ تھا، لیکن ایک تباہال ملک کو دوبارہ کھڑا کرنا، مختلف گروہوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا، تنازعات سے بچنا اور عام شامی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ واپس لانا جو برسوں کی جنگ نے اور اس خانہ جنگی نے چھین لی تھی، یہ کہیں بہت بڑا چیلنج ہے اس اقتدار کو حاصل کرنے سے۔ اور اسی لیے شام آج صرف سیاسی حمایت نہیں ڈھونڈ رہا بلکہ وہ شراکت دار ڈھونڈ رہا ہے، اور اسی مقام پر پاکستان شام کے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ 19 سال بعد کسی شامی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا معمولی خبر نہیں ہے۔ اسد الشیبانی 19 اور 20 اگست کے دوران پاکستان کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے اس دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ ان کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، تعاون اور خطے کی صورتحال پر نہ صرف گفتگو ہوئی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے آگے بڑھنے پہ اتفاق ہوا۔ اور یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان خود خطے میں امن اور سفارتی رابطوں کے لیے سرگرم ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان نے شام کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ یعنی اسلام آباد کا پیغام واضح ہے کہ شام کو مزید جنگ نہیں، استحکام اور تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ اور پھر آج کل زیر بحث ہو رہا ہے وہ اس دورے کا سب سے اہم پہلو، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی، تو یہ ملاقات صرف ایک وزیر اعظم اور ایک ملک کے وزیر خارجہ کے درمیان کوئی رسمی ملاقات نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا علاقائی تناظر موجود ہے۔ پاکستان ایک طرف سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ اپنی دفاعی شراکت داری کو نئی سطح پر لے جا چکا ہے مکہ معاہدے کے ذریعے، اور دوسری طرف شام کی نئی حکومت ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی انتہائی اہمیت دے رہی ہے، اور ترکی خود شام کی حکومت کی مکمل پشت پناہی کر رہا ہے موجودہ جو رجیم ہے۔ یعنی اگر یوں دیکھا جائے تو دمشق اور انقرہ اور اسلام آباد کے درمیان سیاسی رابطوں کی ایک نئی فضا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس سارے سینیریو کے اندر۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شام بھی اس معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے؟ فی الحال اس کا کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آ رہا، اور دفاعی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا قریب میں۔ اور حقیقت پسندانہ تجزیہ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شام کو فوری طور پہ ایسے کسی دفاعی ڈھانچے میں شامل کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت شام خود ایک انتہائی حساس سیکیورٹی ماحول کے اندر موجود ہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے ادلب کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے ہیں، اور ان کے درمیان میں اسرائیل
اسرائیل اور شام کے درمیان میں بھرپور کشیدگی برقرار ہے، اور حالیہ دنوں میں جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں وہ اس چیز کو مزید حساس بنا دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں دمشق شاید سب سے پہلے اپنے ملک کو مستحکم کرنا چاہے گا، اور یہی احمد شرح کی پالیسی کا ایک اہم پہلو ہے۔ وہ ایک طرف شام کی خود مختاری اور حقوق کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ سے بچنے اور ایک ممکنہ سیکیورٹی انتظام کے ذریعے بڑے تصادم کو روکنے کی بات بھی کر چکا ہے۔ یعنی نئی شام کی جو حکمت عملی ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہر محاذ پر ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، بلکہ ہر محاذ پر ہمیں شام کے مفاد کو جو ہے نا وہ محفوظ کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دمشق ترکی سے بھی تعلقات بڑھا رہا ہے، عرب دنیا سے بھی رابطے کر رہا ہے، مغربی دنیا سے بھی بات کر رہا ہے، اور اب پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو نئی بنیادوں پہ استوار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جنگ کے بعد ملک صرف بندوق سے نہیں بنتا ہے، سفارت کاری چاہیے ہوتی ہے، معیشت بہتر کرنی ہوتی ہے، تعلیم اپنی عوام کو دینی ہوتی ہے، تعمیر نو کرنی ہوتی ہے، اور یہ سب ہوتا ہے عالمی تعاون سے۔ تو ایسے حالات میں پاکستان شام کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہونا ایک فطری چیز ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کیا کر سکتا ہے، وہ ہے تعمیر نو میں شام کی مدد کر سکتا ہے۔ دوسرا، تعلیم اور انسانی وسائل کی جو تربیت ہے اس کے اندر پاکستان شام کا دستے بازو بن سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ صحت ہے، انفراسٹرکچر ہے اور اقتصادی تعاون ہے، یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کر سکتے ہیں۔ اور آخری نمبر پہ دفاع اور سیکیورٹی تعاون جو ہے نا، اگر دونوں ممالک باہمی رضامندی اور خطے کے حالات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تو اس میں ایک دوسرے کا بہت بہترین دستے بازو بن سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس دفاعی تربیت کا ایک طویل تجربہ ہے، اور شام کو مستقبل میں اپنی ریاستی سیکیورٹی فورسز کو دوبارہ منظم کرنے، مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے اس تجربے کی ضرورت بھی ہوگی۔ لیکن شاید پاکستان کا سب سے بڑا کردار صرف ہتھیار دینا نہیں ہوگا، بلکہ شام کو دوبارہ کھڑا ہونے میں مدد دینا ہوگا۔ شامی عوام کے غموں کو دور کر کے ان کے چہروں میں مسکراہٹیں لانے کے لیے پاکستان یہ سب کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ شام کو آج کسی اور سے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام نے بہت جنگیں دیکھ لی ہیں، اس وقت شام کو غربت سے لڑنے کی ضرورت ہے، بے روزگاری سے لڑنے کی ضرورت ہے، اس کے شہروں میں جو دھواں اور کنکریٹ کے جو گرے ہوئے بڑی بڑی عمارتیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بچوں نے بہت خوف دیکھ لیا، بہت بمباری دیکھ لی، اب ضرورت یہ ہے کہ دمشق اپنی توجہ اسکولوں پہ لگائے، ہسپتالوں پہ لگائے، سڑکوں پہ لگائے، روزگار پہ لگائے اور معیشت کی طرف لے کر جائے۔ اور اگر پاکستان واقعی شام کے قریب آ رہا ہے تو سب سے خوبصورت منظر شاید یہ ہوگا کہ اسلام آباد اور دمشق کے درمیان تعاون کا جو مرکز ہے وہ جنگ نہ ہو۔ جنگ کے حوالے سے جو دونوں کی جیسے دفاعی معاہدے کی بات ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جنگ کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ عام آدمی کی زندگی ہو جو اس تعاون کا جو مرکز ہو، ایک ایسا شام جہاں بچے مسکرا سکیں، جہاں خاندان اپنے گھروں میں محفوظ ہوں، جہاں نوجوان اپنا مستقبل ملک سے باہر نہیں بلکہ اپنے ملک کے اندر دیکھ سکیں۔ اور شاید اسی لیے اسد شیبانی کا اسلام آباد آنا اتنا اہم ہے۔ یہ صرف ماضی کے تعلقات کو یاد کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ مستقبل کے تعلقات بنانے کا موقع ہے۔ پاکستان نے ماضی میں شام کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات برقرار رکھے، اور اب دمشق میں نئی حکومت کے قیام کے بعد دونوں ممالک ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک طرف شام کو دوستوں، سرمایہ کاری، سفارتی حمایت اور تعمیر نو کے شراکت داروں کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف پاکستان خطے میں اپنے سفارتی کردار کو مزید مؤثر بنانا چاہتا ہے۔ تو ممکن ہے یہ ملاقاتیں آنے والے دنوں میں صرف بیانات تک محدود نہ رہیں بلکہ تجارت بڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف منصوبوں کے اندر باہمی شراکت داری بڑھے، تعلیم کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، دفاعی تعاون کے حوالے سے۔ آلریڈی پاکستان کے شام کے بہت سارے اسٹوڈنٹ اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کے اندر زیر تعلیم ہے، تو ان سب سے بڑھ کر دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے مزید جو ہے نا وہ قریب آ سکے۔ شام کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے۔ ایک طویل رات گزرنے کے بعد شام میں صبح کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن صبح کی پہلی روشنی ابھی مکمل دن میں تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ راستے میں خطرات بھی ہیں، اسرائیل کے ساتھ کشیدگی بھی ہے، داخلی چیلنجز بھی ہیں، تعمیر نو کا ایک پہاڑ بھی سامنے کھڑا ہے۔ لیکن اگر دمشق تنازعات سے بچتے ہوئے قومی اتحاد اور سفارت کاری کو ترجیح دیتا ہے، اور اگر پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جیسے دیگر جو ممالک ہیں وہ شام کی تعمیر نو میں مثبت کردار ادا کرتے ہیں، تو شاید وہ دن زیادہ دور نہ ہو جب شام کا نام جنگ کی خبروں کی بجائے یا خانہ جنگی کی خبروں کی بجائے امن، تعمیر اور خوشحالی کے ساتھ لیا جائے۔ تو کیا 19 سال بعد اسلام آباد آنے والا یہ شامی وزیر خارجہ محض ایک مہمان ہے، یا یہ بدلتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں ایک نئی سفارتی کہانی کا پہلا باب ہے؟ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، لیکن ایک بات واضح ہے، شامی عوام نے بہت دکھ دیکھ لیے، اب انہیں نعروں سے زیادہ امن چاہیے، سکون چاہیے، جنگ سے زیادہ انہیں زندگی چاہیے، دکھوں سے چھٹکارا اور چہروں پر مسکراہٹ چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر پاکستان اس نئے سفر میں شام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو شاید
شاید یہ صرف دو ریاستوں کے تعلقات کی کہانی نہ ہو بلکہ قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش بھی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ کیا پاکستان کو شام کے ساتھ سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعاون مزید بڑھانا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔